الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اگر انسان اپنے مقصد کو پہچان جائے تو بہت کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے مقصد کو نہیں پہچانتا ہے تو کامیابی نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں آنا اور دنیا میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں بھیجا ہے وہ کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ بہت آئے اور بہت چلے گئے، کچھ دن کے بعد ہمارا بھی بلاوا آ جائے گا۔ بیٹھنے والا یقین نہیں کر سکتا ہے، جانے والے کو یقین ہو گیا ہے کہ میں چلا گیا ہوں۔ پڑھنے والا قبر کے اوپر بیٹھ کر قبر پر پڑھ تو رہا ہے لیکن اسے بھی یقین نہیں کہ مجھے بھی ایک دن جانا ہے۔ قریبی فرد جب چلا جاتا ہے تو انسان کا دل روتا ہے، قریبی فرد چلا جاتا ہے تو انسان کا دل اندر سے ماتم کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اب زندگی میری بھی ادھوری ہے، مجھے بھی اب ایک دن جانا ہے۔ لیکن وہ بھی چند دن کے بعد پھر انسان اسے بھی بھول جاتا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے اس بات کو۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں، گفتگو ہوگی، بہت ہی توجہ کے ساتھ آپ بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھاتا چلا جاؤں گا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ صحابہ نے نبی سے کس طرح علم کو حاصل کیا، دین کو کس طرح حاصل کیا، ان کے دل میں پہلے تڑپ ہوا کرتی تھی۔ وہ کثرت سے استغفار پڑھ کے بیٹھا کرتے تھے کہ اللہ معاف کر دے ہماری زندگی کو، اور دوسرے نمبر پر توجہ کے ساتھ صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔
بہت ہی توجہ کے ساتھ کہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو فرما رہے ہیں، ایک ایک لفظ کو سنتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آمنا وصدقنا، ہم آپ کی بات پر ایمان لائیں اور آپ کی بات کو سچ جانا۔ بعض لوگوں کا مزاج ہے کہ معمولات کرتے رہیں، باتوں کا سننے کا مزاج نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے، بڑے اللہ والے نے بہت پتے کی بات لکھی کہ پہلے اسمعو ہے کہ سنا جائے، اس کے بعد اعملو ہے عمل کیا جائے۔ جب سننا ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا؟ عمل میں جان کیسے آئے گی؟ عمل میں تڑپ کیسے پیدا ہوگی؟ جب کسی اللہ والوں سے بیٹھ کر سنو گے تو عمل میں جان پیدا ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین لمبی لمبی راتوں کو نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن عمل میں جان پیدا کرنے کے لیے کیا کیا کرتے تھے؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر اور اتنی محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ باتوں کو سنا کرتے تھے، اور یہاں بات کو سنی، یہاں سے نکالنا نہیں بلکہ دل میں اتار کر زندگی کو گانٹھ باندھ کے نکالنا اور کہنا کہ جو کہا ہے کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور انہوں نے کر کے دکھایا، دنیا پر انہوں نے راج کیا ہے، اور یاد رکھو جہاں بھی گئے ہیں لوگ ان کے قدموں کے نیچے جھکے۔ سننے کا ذوق ہماری زندگی سے ختم ہو چکا ہے۔ آج پریج کی اس مسجد میں آ کر بیٹھا ہوں، بڑے تڑپ کے ساتھ، میں بڑی محبت کے ساتھ آپ لوگوں سے کہتا ہوں، بہت سے احباب تو وہ بیٹھے ہیں کہ جن کی داڑھی سفید ہو چکی ہے۔ ایک اللہ والے نے بہت پتے کی بات لکھی ہے کہ 60 سال کی عمر تو وہ ہوتی ہے جب تک کہ انسان تو تھوڑی امید لگا بھی سکتا ہے، 60 کے بعد اگر کوئی عمر مل جائے تو یہ سمجھ لو کہ اب اس کو بونس ملا ہے آگے بڑھنے کے لیے، اب وہ بڑھ پائے نہ بڑھ پائے اللہ کی طرف۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے عرش کو بنایا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پانی پر پہلے کس کو بنایا؟ عرش کو بنایا۔ اللہ کی ذات ابتدا اور انتہا سے پاک ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ اللہ کی ذات ابتدا اور انتہا سے پاک ہے، وہی ذات تنے تنہا اکیلے تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اللہ ہی اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا اس جہاں میں۔ اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ عرش کو بنایا۔ میں قرآن کریم سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، توجہ آپ کی رہے۔ اللہ نے عرش کو بنایا، عرش کو بنانے کے بعد اگلا مرحلہ ہم پر کیا آیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم پر وجود کا اگلا مرحلہ آیا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان، وہ دن یاد ہے جب تم کچھ بھی نہ تھے، نہ آسمان میں نہ زمین میں، کہیں بھی تمہارا وجود نہیں تھا، اب کہیں نہیں تھے۔ اور یاد رکھنا، ان ربکم اللہ، اگلا مرحلہ ہم پر آیا ہے، ان ربکم اللہ، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کے ایک ایک بات سچ ہے، قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھ ہی کے نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کے حروف کو پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کو محبت کے ساتھ اگر کوئی پڑھ دے، عشق و مستی کے ساتھ، تو ایک ایک حرف ہمیں جھنجھوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھتے چلے جائیں گے تو قرآن کا ایک ایک لفظ جھنجھوڑتا ہوا چلا جائے گا۔ ایک اللہ والا جب کوئی بات کرتا ہے، ایک نیک انسان کوئی گفتگو کرتا ہے تو سامنے والے کے دل میں اتر جایا کرتی ہے، اس نیک آدمی کو بنانے والی ذات ہے تو کس کی ذات؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور جس کی ذات ہے اس کا کلام کتنا پیارا کلام ہوگا، اس نے جو گفتگو فرمائی ہوگی، اس نے جو کلام فرمایا ہوگا، لیکن سمجھنے والے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ سیکھ رہے ہیں تو دوسری چیز کو سیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وقت نہیں ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے قرآن کو سمجھنے۔ قرآن پڑھتے نہیں آتا بھی تو میں اکثر جگہ جا کر یہ لفظ بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن ہمیں پڑھتے نہیں آتا ہے، قرآن کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہمارے صحیح نہیں ہیں۔
ایک گجراتی میں ایک آدمی گجراتی میں گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، اس میں کوئی غلطی کر دے تو سامنے والا ٹوک دیتا ہے کہ یہ الفاظ نہیں، اس طرح لفظ بولنا چاہیے، اور قرآن کریم میں غلطی پر غلطی کرتے چلے جاتے ہیں، بھول پر بھول کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن کسی کو احساس تک نہیں کہ ہم کسی اللہ والوں یا کسی علماء کے پاس جا کر قرآن کریم کو صحیح کریں۔ ایک بیٹھنے والا بھی یہ نیت نہیں کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا حال کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بڑے بڑے عمر کے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے قدموں کے نیچے بیٹھے ہیں؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے قریب بیٹھے ہیں، اور وہاں پر عمر ابن خطاب اکیلا نہیں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے بھی قریب بیٹھے ہیں۔ یہاں بھی سیکھنے والے موجود، بیٹا بھی سیکھنے کے لیے بیٹھا ہے، انہیں بھی شرم نہیں، انہیں بھی شرم نہیں۔ آج ہم بڑے ہو گئے تو ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہو چکے ہیں، ہم سیکھنے کے لیے جائیں گے۔ ہم کہاں سیکھنے کے لیے جائیں گے؟ ہمیں سیکھنے کا کام، سیکھنے کے لیے تو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن سیکھنے کے لیے مسجد میں بھیجا کریں، ہمیں سیکھنے کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، میں نے ابھی چند دیر پہلے گھر کے اندر بیٹھ کر امام مولانا داؤد کو کہہ رہا تھا کہ مسجد نبوی، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد 5 چیزوں کی مرکز تھی، ان میں سے نمبر 1 دعوت اللہ، اور دوسرا نمبر تعلیم عمومی، تعلیم خصوصی نہیں کہ صرف بچوں کے لیے تعلیم ہوتی ہو، تعلیم عمومی ہوا کرتی تھی، بوڑھے بھی آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، جوان بھی آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، ہر شخص آ کر تعلیم حاصل کرتا تھا۔ آج مسئلہ ہے تو تعلیم عمومی نہیں، تعلیم خصوصی ہو کر رہ گئی ہے۔ ہم بڑوں کے لیے تعلیم نہیں، چھوٹے بچوں کے لیے تعلیم ہے۔ آج ذرا غور فکر کریں، مسجد میں آنے والا مسجد میں آ رہا ہے، وہ فکر اپنے بارے میں نہیں کر رہا ہے۔ یہ قرآن کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو، یا قبر کے اندر ایسا نہ ہو کہ گریبان پہلے پکڑ کے پوچھے، تجھے ٹائم تو ہر چیز کا تھا، تجھے وقت تو ہر چیز کے لیے ملا کرتا تھا، کیا مجھے پڑھنے کے لیے تجھے وقت نہیں ملا کرتا تھا؟ مجھے سمجھنے کے لیے تجھے وقت نہیں ملا کرتا تھا؟ میری تصحیح کے لیے تجھے وقت نہیں ملا کرتا تھا؟ یاد رکھنا، یہی قرآن جو سب سے پہلے آگے کھڑا ہوگا، اور آگے کھڑے ہو کر بچانے والا یہی قرآن ہوگا۔ اور اگر یہی قرآن کو ہم نے صحیح نہیں پڑھا، یا یہی قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے، تو کل قیامت کے دن اگر پیچھا کرنے والا ہوگا تو یہی قرآن ہوگا۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، نہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ میں اول وہلے میں آج پریج میں بیٹھا ہوں تو پریج میں بڑی محبت اور درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، اس قرآن کو پکڑ لو اور قرآن کو سیکھنے کے لیے کوشش اور نیت کر لو، انشاءاللہ۔ درد دل پیدا کرے، زندگی کا بھروسہ نہیں کہ کب دنیا سے چلے جائیں گے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے آسمان و زمین کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 دن میں اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ تم گھر بناتے ہو، تمہیں دیر ہوگی، تم گھر بناتے ہو، مکان بناتے ہو، 6 7 مہینے، کئی مہینے، کئی سال گزر جائیں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں میں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ واہ قرآن کیا کہہ رہا؟ ثم استوى علی العرش، آسمان و زمین کو بنایا اور اللہ نے اپنے عرش کو، اپنے تخت کو عرش کے اوپر لگا دیا۔ اللہ نے یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، سیارے، ستاروں کا نظام بھی چلایا تو کس نے چلایا؟ اللہ ہی نے چلایا ہے۔ یہ ساری چیز کا نظام چلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات اور دن کا نظام چلایا تو اللہ ہی نے چلایا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب چیز کے بعد تیسرا مرحلہ جو ہم پر آیا ہے، وہ تیسرا مرحلہ ملائکہ کا آیا ہے۔ جاعل الملائکۃ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اللہ نے ملائکہ کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے پروں کو بنایا، پر کو نور سے بنایا، کسی کے 2، کسی کے کتنے، کسی کے 400، کسی کے 600 پر بنائے۔ وہ بنانے والی ذات بھی ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ پھر چوتھا مرحلہ ہم پر آیا تخلیق کا۔ تخلیق کا مرحلہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے زمین پر اپنے نائب کو بھیجا، اپنے خلیفہ کو بھیجا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے
کہ میں نے انسان کو بھیجا، کہا میں نے اپنے نائب کو بھیجا ہوں۔ نائب کا کام کیا ہے؟ جو اللہ کا کام وہ آ کر نائب کا کام ہے کہ وہ نیابت کرے دنیا کے اندر آ کر، لیکن ہم اللہ کا کام نہیں کر رہے، کسی اور کا کام کر رہے ہیں، فلم انڈسٹری والوں کا کام کر رہے ہیں، ہم لوگ فاسقوں اور فاجروں والا کام کر رہے ہیں، اور یورپ اور یہ جو لوگ اپنی شرارتیں کر رہے ہیں ان کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی نیابت والا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، آپ کو نائب بنا کر بھیجا ہے دنیا کے اندر۔ یہ چوتھا مرحلہ۔ اور آگے بڑھیں، اگلا مرحلہ ہم پر آیا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے مرد اور عورت کو جوڑ کر تمہارے لیے پیدائش کا سلسلہ قائم فرمایا ہے۔ کوئی شخص ہے وہ یوں کہیں، وہ گریبان میں جھانک کر یوں کہے کہ ہم خود دنیا میں آئے؟ ہم خود دنیا میں نہیں آئے۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں دنیا کے اندر اس لیے کہ بہت سی پریشانی ہے، مصیبت ہے، میں دنیا میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ بھیجنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ بھیجا کس نے ہے؟ دنیا میں اللہ ہی نے بھیجا، کسی اور نے نہیں بھیجا۔ بھیجنے والی ذات ہے تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور صرف دنیا میں بھیجا نہیں، آگے کہا کہ تمہیں مرد اور عورت بھی بنایا ہے تو میں نہیں بنایا، کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کسی کو مرد بنایا ہے کسی کو عورت بنانے والی ذات بھی ہے تو میری ہی ذات ہے، کسی اور کی ذات نہیں ہے۔ کہہ دیجئے ایک ساتھ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی، مرد عورت بنایا۔ ہر شخص گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ مرد کیا، ہم نے خود اللہ سے کہا کہ اے اللہ ہم کو مرد بنانا، عورت نے یہ جا کر کہا تھا کہ اے اللہ ہمیں عورت بنانا، نہ عورت بنانے، عورت نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے عورت بنانا، مرد نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے مرد بنانا۔ بنانے والی ذات ہے تو کس کی ذات؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کہتا ہے صرف اتنا ہی نہیں، خاندان بھی بنایا تو میں نے بنایا۔ کوئی کیا ہے؟ کوئی پٹھان ہے تو کوئی کیا وورا ہے تو کوئی شیخ ہے تو کوئی سید ہے، کوئی راجپوت ہے تو کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ یہ بنانے والی ذات بھی ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے کنبے اور قبیلے، تمہارے خاندان کو بنایا ہے، صرف اس لیے نہیں بنایا کہ تم اونچ نیچ پیدا کریں، تم اپنے درمیان بڑکپن پیدا کرے کہ ہمارا خاندان بڑا، ان کا خاندان نیچے ہے، ان کا خاندان اونچا، ان کا خاندان نیچا ہے، اس کے لیے نہیں بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو، تمہاری پہچان، اس کے لیے کنبہ قبیلہ بنایا ہے۔ کنبہ قبیلہ کسی کو بڑکپن اور کسی کو نیچے گرانے کے لیے کنبہ قبیلہ نہیں بنایا ہے۔ آج کسی کا خاندان اونچا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑے بڑکپن میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ خاندان اور کنبہ قبیلہ بنانے والی ذات ہے تو میری ذات ہے۔ صرف خالی تمہارا تعارف ہے اس لیے کنبہ قبیلہ بنایا ہے، کسی کو نیچے گرانے کے لیے، کسی کو نیچے سے اٹھا کر اوپر پھینکنے کے لیے کنبہ قبیلہ نہیں بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو، تمہاری پہچان ہو۔ اور آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، تمہاری شکل و صورت بنانے والی ذات بھی ہے تو کس کی ذات ہے؟ کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو حسین بنایا، کسی کو حسن سے نکال دیا۔ وہ سب بنانے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہارا رب ہی ہے جو تمہیں شکل و صورت عطا کرتا ہے۔ شکل و صورت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ دو مرحلوں میں اللہ نے ہمیں مجبور کر دیا۔ پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ پیدا اللہ ہی نے کیا، مرد عورت اللہ ہی نے بنایا، کنبہ قبیلہ اللہ ہی نے بنایا، شکل و صورت بنانے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اور ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں، لانے والی ذات اللہ کی ہے اور لے جانے والی ذات بھی ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی۔ لے جانے والی ذات کس کی ہے؟ کلکم میعاد یوم،
ایک وقت طے ہے، اللہ کے علم میں طے ہے، لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، جب وہ آئے گی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس سے روک نہیں سکتی۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا، جب موت پنجے گاڑتی ہے نا، جب شیر پنجہ گاڑتا ہے تو انسان کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا، جب موت پنجے گاڑتی ہے، الفیت کل تمیمۃ لا تنفع، انسان کی دھجیاں اڑا کر، انسان کی جو سوچ ہے، انسان کی جو تدبیریں ہیں، انسان سوچ کر بیٹھا کہ میں بنگلہ بنانے والا ہوں، انسان سوچ کر بیٹھا کہ میں مکان بنانے والا ہوں، انسان سوچ کر بیٹھا میں کل یہاں جانے والا ہوں، انسان سوچ کر بیٹھا کہ میرے بیٹے کی شادی کرنے والا ہوں، انسان سوچ کر بیٹھا کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں، انسان سوچ کر بیٹھا کہ میں کھیتی کرنے والا ہوں، انسان سوچ کر بیٹھا کہ کل میں وہاں جانے والا ہوں، یہاں جانے والا ہوں۔ الفیت کل تمیمۃ لا تنفع، تمہاری سوچ ہے نا، تمہاری تدبیریں ہے نا، سب سوچ اور تدبیریں فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، سب ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی اگر اللہ کا حکم آ گیا۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ، جب موت پنجے گاڑے گی نا تو تمہاری تدبیریں سب ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، کوئی تدبیریں باقی رہنے والی نہیں ہے۔ دو باتوں میں ہمیں معلوم ہو گیا، لانے والی ذات کس کی ہے، ایک ساتھ بولیں، لے جانے والی ذات کس کی ہے، باقی بچا کون سا درمیان کا مسئلہ، لایا بھی اللہ نے، لے جانے والا بھی اللہ، ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں۔ اب بہت پوائنٹ پر آ رہا ہوں، توجہ دینا، میں قرآن سے سمجھا رہا ہوں آپ کو، اللہ کرے کہ پرہیز والوں کے توجہ ہو تو میں سمجھاتا چلوں۔ لایا بھی اللہ، لے جانے والا بھی کون ہے، درمیان میں تھوڑا سا مرحلہ اللہ سے ہم کہتے کہ اللہ اس میں بھی تو ہمیں باندھ دے تو انشاءاللہ کوئی نافرمان نہیں ہوگا، کوئی کافر نہیں ہوگا، کوئی ظالم نہیں ہوگا، کوئی بدبخت نہیں ہوگا، کوئی فاسق نہیں ہوگا، کوئی گناہوں کے اندر پڑنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ لایا بھی تو نے، ہماری طاقت نہیں تھی، لے جانے والا بھی تو ہی ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، درمیان میں بھی ہماری طاقت تو ختم کر کے تو اپنا بنا لے، تیرے لیے کیا مشکل ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت عطا کر دیتے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم چاہتے تو سب کو کیا کر دیتے، ہدایت عطا کر دیتے۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت کیوں عطا نہیں فرمائے، انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ یاد رکھیں یہ آسمان و زمین جو بنائی ہے نا، یہ آسمان میں نے بنائی، آسمان کو دیکھو، آسمان کو اوپر کیا ہے، اس کو بلند کیا ہے، اس کو اونچائی کی طرف لے گیا، اور اس کے چھت کو موٹا کیا، زمین کو نیچے کیا، زمین کو پست کیا، اس کو نیچے کی طرف لے گئے، اور اس کے اوپر پہاڑوں کو اٹھایا، اس کے اوپر سبزہ اگایا، اور اس کے اوپر درختوں کو لگایا، اور اس کے اوپر ساری چیز لگائی، اور اس کے اوپر کیا کیا، نہروں کی جال کو بچھا دیا، اور نہروں کی جال نہیں بچھائی بلکہ میٹھا پانی نکالا، تمہارے لیے اور تمہارے جانور مویشیوں کے لیے نکالا ہے۔ یہ سب کرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے، اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور اللہ نے ان سب سے کیا کہا آپ کو، یمسک السماوات والارض ان تزولا، اے آسمان و زمین میرے سامنے، آسمان و زمین میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ائتیا طوعا او کرہا، آسمان و زمین سے اللہ نے کہا میرے سامنے جھک جاؤ، آسمان و زمین نے کہا اتینا تائین، ہم آپ کے سامنے جھک چکے ہیں۔ آسمان بھی اللہ کی تسبیح میں لگا ہے، زمین بھی اللہ کی تسبیح میں لگا ہے، آسمان بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، زمین بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ سورج ہے نا زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، لیکن سورج نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ میں روزانہ دن ہی کو نکلتا ہوں، کل سے تم کہہ دینا پرہیز والوں کو کہ میں دن کو نہیں نکلنے والا ہوں، رات کو نکلنے والا ہوں، تم انتظام اپنی یا دن کے انتظام کر لینا، روشنی کا انتظام کر لینا۔ چاند نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں رات ہی کو نکلتا ہوں، میں دن میں کل سے نکلوں گا۔ چاند نے نافرمانی نہیں کی، سورج نے نافرمانی نہیں کی، کسی نے نافرمانی نہیں کی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے کہا ائتیا طوعا او کرہا، آسمان و زمین میرے سامنے جھک جاؤ، تو آسمان و زمین نے کہا ہم آپ کے سامنے جھک چکے ہیں۔ آسمان و زمین اور اس کے درمیان ساری چیزوں کو اللہ نے کہا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، سب نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے جھک گئے، ہم آپ کے تابع، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تو نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا ہے، موت تو دینے والا،
پیدا کرنے والی ذات بھی تیری ہے، درمیان میں اتنا سا موقع تو نے ہمیں اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ اگر آپ چاہتے تو ہم آپ کے نافرمان نہ ہوتے، اللہ آپ چاہتے تو کافر نہ ہوتا کوئی، اللہ آپ چاہتے تو کوئی کیا ہوتا، ظالم نہ ہوتا، اللہ آپ چاہتے تو فاسق نہ ہوتا، اللہ آپ چاہتے تو کوئی فاجر نہ ہوتا، اللہ آپ چاہتے تو کوئی بدبخت نہ ہوتا، اللہ آپ چاہتے تو کوئی کفر کرنے والا نہ ہوتا، آپ چاہتے تو ہر چیز ہو جاتا۔ اس لیے کہ قرآن نے خود کہا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، میں چاہوں تو سب کو ہدایت عطا فرما دیتا۔ پھر اللہ آپ نے ہدایت ہم کو کیوں نہیں دی؟ سوال ہے کہ نہیں سوال؟ آپ نے کہا مضمون تو مولانا نے بہت اچھا چھیڑا ہے، مزہ آ گیا آج تو، آج ہمیں پتہ چل گیا۔ آؤ قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن آگے کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں موت دی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت دی، موت دینے والی ذات میں ہی ہوں، پیدائش کرنے والی ذات بھی میری ہے، میں نے ہی تمہیں زندگی دی ہے، میں ہی تمہیں ماننے والا ہوں، درمیان میں نے چھوڑا ہے، تمہیں اپنے حال پر چھوڑا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے پرہیز والو تم کون ہے کہ جو مجھے منا کر آتا ہے؟ تم میں کون ہے جو اپنے آپ کو چلا کر آتا ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں کون ہے جو میری مان کے آتا ہے، اور تم میں کون ہے جو اپنی چلا کر آتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہیں اپنے حال پر چھوڑ رکھا۔ قرآن کہہ رہا ہے، ہم تو قرآن سمجھ کے پڑھتے ہی کہاں ہیں، قرآن کے حرف کو سمجھ کے پڑھتے ہی کہاں ہیں۔ آج تو مزہ آ گئی کہ قرآن کے حرف سے ہم سمجھ رہے ہیں بات کو کہ اللہ نے ساری چیز پیدا کی، اللہ نے درمیان میں خالی ہمیں چھوڑ رکھا ہے۔ اگر یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت عطا فرما، اور خود قرآن کہتا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، لیکن ہمیں چھوڑ کیوں رکھا؟ آسمان و زمین اللہ کے اطاعت میں لگے ہیں، ہمیں بھی اللہ چاہتا تو اپنی اطاعت میں لگا کے رکھ دیتا، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں خلق الموت والحیات، موت اور حیات، موت اور زندگی کو جو میں نے پیدا تمہیں کیا ہے، یہ سب دیا ہے تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم میں کون ہے جو مجھے منا کے آتا ہے، اور تم میں کون ہے جو اپنے خود کے چلا کر آتا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے پرہیز والو، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے کھیل رچا رہے ہو، تم کیسے شرارت میں اترے ہو۔ قرآن کی آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیا کر رہے ہو، تم کس کھیل کود میں پڑے ہو، ابس کام میں پڑے ہو، گندے کام میں پڑے ہو، کھیل کود اور شرارت میں پڑے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے انما خلقناکم، تمہیں میں نے ابس کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، تمہیں میں نے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ تم کیا یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ یاد رکھو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے ہر بول کو لکھا جا رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرشتے تمہارے ہر بول کو لکھ رہے ہیں، ہر لفظ کو لکھ رہے ہیں کہ تم کرتے کیا ہو، تمہارے اندر کیا شرارتیں ہیں، تم کس کے عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، کس کے ساتھ کھیل رچ رہے ہیں، ماؤں کی عزت لٹا رہے ہو، باپ کے عزت کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہو، آپ کس کے ساتھ کیا کھیل رہے ہیں، ہر چیز کو لکھا جا رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، اسے بھی لکھا جاتا ہے، وما تخفی الصدور، تمہارے سینے کے اندر جو غلط جذبات پیدا ہوتے ہیں نا، کسی کے عزت کو دھجیاں اڑا کر رکھنے کے لیے آپ جو اندر کھیل رچ رہے ہیں، جو اندر شرارتیں رچ رہے ہیں کہ گھر کے پڑوسی کو گرانے کی شرارتیں رچ رہے ہو، جو تم گندے کھیل کھیلنے کی شرارتیں رچ رہے ہو، کسی کے عزت کے ساتھ کھیلنے کے لیے آپ شرارتیں رچ رہے ہو، کسی کی دکان کو گرانے کی شرارتیں رچ رہے ہو، کسی کے کھیت کو کھلیان کو برباد کرنے کے کھیل رچ رہے ہو، وما تخفی الصدور، تمہارے سینے کے اندر جو غلط جذبات پیدا ہوتے ہیں نا، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز لکھا جا رہا ہے۔
آپ یہ نہ سمجھے بچ کر آپ چلے جائیں گے، آپ کوئی بچ کے جانے والا نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ قرآن کہتا ہے آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو بھی کچھ ہے نا، یہ کھیل کود کے لیے میں نے نہیں بنایا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اگر میں کھیل کود کے لیے بنانے والا ہوتا تو میں زمین پر کیوں بناتا، آسمان پر بنا لیتا۔ تمہیں میں نے کھیل کود کے لیے تھوڑی پیدا کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے تو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہیں کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ایک بات اور بتا تو چلوں کہ اگر مر جاتے تو بہت اچھا ہوتا، مر کے مرنا بھی نہیں، مر کے مٹی ہو جاتے تب بھی بہت بڑی بات ہوتی۔ مر کے مٹی بھی نہیں ہونا ہے، مر کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت پتے کی بات کہی کہ انسان زندگی گزار رہا ہے، یوں نہ سمجھے یہ سمجھ رہا ہے کہ کھیل کود میں پڑا ہے۔ اذا ماتوا انتبہوا، جب موت آئے گی نا تو انسان کی جو سوچ ہے نا ساری چیز وہ ختم ہو کر ایسے نکل جائے گی جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مثال دے کر، اس کو مثال سے یہ سمجھیں کہ انسان زندگی دنیا میں گزار رہا ہے، انسان دنیا میں چل رہا ہے، دنیا میں رہ رہا ہے، دنیا میں زندگی گزار رہا ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ میں بنگلے بنا رہا ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں یہ لے رہا ہوں، میں یہ حاصل کر رہا ہوں، وہ حاصل کر رہا ہوں۔ جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو سب چیز فنا ہو جاتی ہے۔ انسان سوچ رہا ہے میں گاڑی میں اس طرف جا رہا ہوں، اس ملک جا رہا ہوں، اس ملک جا رہا ہوں، آنکھ کھلی سب ختم ہو گیا۔ علی کہتے ہیں کہ بس ایسا ہی سمجھو کہ تم یہ جو کر رہے نا تماشا کر رہے ہیں، بس یہ جس دن موت آئی آپ کی آنکھ بند ہوئی، یوں سمجھو کہ آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ اللہ کے پاس حاضر ہو گئے، سب چیز فنا ہو کر ختم ہو جائے گی، کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ سچ ہو کر رہنے والا ہے۔ ایک ایک جو اللہ نے فرمایا ہے ہر بات سچ ہو کر رہنے والی۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہے اور وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تم دھوکے میں مت پڑے رہنا، تم دھوکے میں مت پڑے رہنا کہ یہ چیز نہیں ہونے والی ہے، ہو کر رہے گی۔ ہر شخص دنیا سے جانے والا۔ اب مٹی ڈالتے ہیں، قبر کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اب تو ہمارا حال یہ ہے کہ بس قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے پہلی اٹھا کر قبر پر مٹی ڈالی، مردے کے اوپر دوسری تیسری ڈالی اور پڑھ لیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لیکن کوئی فرد یہ نہیں کہ اس کو سمجھے کہ کیا اللہ ہم سے کہہ رہا ہے۔ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ قبر پر مٹی ڈالو نا، یہ کہہ کر ڈالو منہا خلقناکم، اسی سے تم نے ہمیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی میں مجھے دوبارہ لوٹایا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے دوبارہ اللہ نکال کر اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ مٹی ڈالتے ہیں تو ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا ہے، جبکہ مٹی ڈالتے ہوئے یہ خیال کریں کہ آپ مٹی ڈالیں تو یہ لفظ کہہ کر ڈالیں منہا خلقناکم، اور توجہ اللہ کی طرف، اے اللہ تو نے اسی مٹی سے مجھے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، مجھے تو دوبارہ اسی میں لوٹانے والا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ تو مجھے اسی سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کر دینے والا ہے۔ اے اللہ جس دن تو اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو میں کیا تجھے جواب دے سکوں گا یا جواب نہیں دے سکوں گا؟ ایک انسان نظر نہیں آتا ہے کہ اس کی سوچ اس طرف ہو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کر لیتا ہے اور انسان کیا سمجھتا ہے چھوٹے سے گناہ ہے،
اور چھوٹے گناہ کو بھی بڑا نہیں وہ سمجھتا نہیں کہ چھوٹا گناہ کر کے انسان کر لیتا ہے، لیکن یاد رکھنا کل قیامت کے دن یہی چھوٹا گناہ اللہ بڑا بن کے کھڑا کر دے گا تو تمہیں کوئی بچانے والا وہاں نہیں ہوگا۔ یہاں تو بچانے والے بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، وہاں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھنا ایک انڈیا ہی کے اندر، ہمارے اسی ملک کے اندر ایک ضعیف انسان کا انتقال ہوا، ضعیف العمر، بوڑھے تھے، انتقال کر گئے، نیکی کی زندگی انہوں نے اچھی گزاری تھی، انتقال کیا، کسی نے خواب میں دیکھا ان کے ساتھیوں میں اور کہا کہ حضرت کیا گزری، آپ کے اوپر کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ بہت سخت عذاب ہو رہا ہے مجھے۔ کہا کہ اتنا سخت عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ تو مسجد میں آتے تھے، نیکی کا کام کرتے تھے، آپ اچھے کام کیا کرتے تھے، اتنے گناہ کی ایسا کیسا گناہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ سخت عذاب دے رہا ہے؟ اب سنیے، دل کے کانوں سنیے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے، اللہ اس پرہیز علاقے والوں کو قبول فرما لے۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا میں مسجد آ رہا تھا نیکی کے لیے، ہولی کا موقع تھا، ہولی کے اندر لوگ ایک دوسرے کے اوپر کیا ڈال رہے تھے؟ غیر لوگ وہ ڈال رہے تھے، رنگ ڈال رہے تھے، میں پان کھاتے ہوئے آ رہا تھا، میرے پاس سے ایک گدھا گزرا، میرے دل میں خیال آیا کہ لوگ سب کو ایک دوسرے پر ڈال تو رہے، رنگ ڈال رہے ہیں، یہ گدھا بغیر رنگ کا جا رہا ہے، لاؤ میں تجھے بھی رنگ دوں۔ میں نے یوں کر کے پچکاری ماری، اللہ کے ہاں اس کو اتنا بڑا اس میں لکھ دیا گیا، اللہ نے کہا کہ اٹھاؤ اس کو جہنم میں اٹھا کر پھینک دو۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما لے، اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کب کر بیٹھتے ہیں، رات کی تنہائی میں بھی اتنے گناہ کر لیتے ہیں، بہت گناہ کر لیتے ہیں، اور اللہ کل قیامت کے دن کچھ پتہ نہیں کہ کب ہم دنیا سے چل بسیں۔ اتنی بڑی مسجد کے اندر اتنے لوگ آ کر بیٹھے، یہاں کا ایک ایک بندہ اگر کوئی جہنم میں چلا گیا تو رونا ہمیں۔ اللہ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ سب کی حفاظت فرما لے، سب کو جنت میں ایک ساتھ، اور کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ اور ہمارا ہاتھ اور ہم جنت میں ایک ساتھ جا رہے ہوں، مزہ آ جائے گی زندگی میں۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کہہ دے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، انہیں پکڑو، زنجیروں میں جکڑو، اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ ہماری ماں وہاں کھڑی ہوگی، ہمارا باپ وہاں کھڑا ہوگا، ماں کہے گی بیٹا میں نے تجھے اس دن کے لیے نہیں پالا تھا، میں نے سوچا تھا کہ تیری وجہ سے میں جنت میں جاؤں گی، لیکن تجھے خود جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ باپ کہے گا بیٹا تیری وجہ سے میں جنت میں جانے کا خواہش مند تھا، لیکن تجھے خود جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں آگے بڑھ کر، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا محبوب وہاں کھڑے ہو کر دیکھے گا، وہ جو راتوں رات گھنٹے گھنٹے دعا کرتا ہو امتی 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 کر کے چلا گیا ہو، اور اس کا دل کتنا روئے گا، رات پوری رات نہ سوتا ہو، اس کی زبان پر ایک ہی لفظ ہو امتی امتی۔ اور کل قیامت کے دن آپ کو بتاؤں، کل قیامت کے دن سارے امتی جائیں گے ایک نبی کے پاس، ان سے جا کر کہیں گے ہماری بخشش کرواؤ اور یہاں پر حساب کتاب کروا دو۔ وہ کہیں گے دوسرے کے پاس جاؤ، دوسرا کہے گا تیسرے کے پاس جاؤ، تیسرا کہے گا ہم سے بھی بھول ہو چکی چوتھے کے پاس جاؤ، سب کہیں گے کہ محمد کے پاس جاؤ، ہمارا کام نہیں۔ اور سارے قیامت کوئی سب نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی پسینے میں گردن تک شرابور ہوگا، کوئی کہاں تک ہوگا، کوئی کہاں تک ہوگا۔ اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے اور محمد سے کہیں گے اللہ کے رسول حساب تو کروا دیں، اللہ کے رسول حساب تو کروا دیجئے۔ اس وقت میرا محبوب سجدے میں گر جائے گا، خوب روئے گا، خوب روئے گا، خوب روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، کافی دیر تک روئے گا، کافی وقت تک روئے گا، روتے روتے آنسو چھلک جائیں گے، روتے روتے سجدے میں گرا رہے گا۔ اللہ کہے گا محبوب، او میرے محبوب، دنیا میں تو تڑپتا تھا تو میں تجھے دیکھ نہیں پاتا تھا، آج تو یہاں تڑپ رہا ہے، میں تجھے کیسے دیکھوں؟ سر تو اٹھا، مانگ تو صحیح، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ محبوب کہے گا، اس وقت سامنے فاطمہ کھڑی ہوگی، اس وقت سامنے عائشہ کھڑی ہوگی، اس وقت سامنے زینب کھڑی ہوگی، سامنے حسن حسین جس سے اللہ کے رسول کو بڑی محبت تھی، ممبر پر چڑھتے تھے، حسن حسین قریب آ جایا کرتے تھے، محبوب کھڑے ہو جایا کرتے تھے، فاطمہ کے لیے محبوب کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ سب سامنے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول یہ نہیں کہیں گے اللہ فاطمہ کو بخش
بخش دے, اللہ زینب کو بخش دے, اللہ حسن حسین کو بخش دے. بلکہ میرا محبوب آگے بڑھ کر کہے گا اللہ امتی امتی, میری امت کو دیکھ لے, میری امت کو دیکھ لے, میری امت کو دیکھ لے. میرے محبوب کے ایک ہی لفظ ہوگا اور وہاں میرا محبوب جیسے ہی کہے گا اور وہاں پر حساب ہوگا, اور حساب کے بعد اللہ نے اگر ہمارا فیصلہ جہنم کا کر دیا نا, میرا محبوب کتنا تڑپے گا ذرا آپ سوچیں. ایک ساتھ مسجد میں آ کر بیٹھے, اللہ سے رو کر دعا مانگے. آج کے دن اللہ سے کہہ دیں آج جمعہ کا دن, جمعہ کا دن تو بہت بابرکت دن ہوا کرتا ہے, مانگا جاتا ہے اللہ عطا کرنے کے لیے. میں تو ایک لفظ اور آگے بڑھ کے کہا کرتا ہوں, جہنم میں سبھی لوگ ہوں گے, اگر ہمیں بھی جہنم میں ڈالا گیا ہوگا, کافر بھی اس جہنم میں ہوں گے. کافر آگے بڑھ کر کہے گا ہم نے تو کفر کیا اس لیے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا, تم تو قرآن پڑھتے تھے, تم تو حدیث پڑھتے تھے, تم تو اللہ والوں کے پاس بیٹھتے تھے, اس کے بعد بھی تمہیں جہنم میں ڈالا گیا. ہمارے لیے تو دوہرا ڈبل ہمارا شرمندگی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج سچے پکے دل سے اللہ سے معافی مانگے, اللہ ہمیں نیک بنائے, متقی اور پرہیزگار بنائے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے یہاں آنے کو قبول فرما لے اور سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. لوگوں میں یہاں بیٹھنے سے پہلے بھی دعا کرتے کرتے راستے میں بھی یہی میرے دل میں خیال تھا کہ اللہ میں جس علاقے میں جا رہا ہوں اللہ ہدایت کا سبب بنا دینا. بس میں یہی دعا کر کے آیا ہوں, مجھے کوئی خواہش نہیں ہے, نہ مجھے کوئی آ کر کہے کہ آپ نے بہت اچھی باتیں کہی ہے. مجھے آپ کے اچھی باتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے, نہ مجھے کوئی لفظ سننا ہے. بس میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں آپ لوگ کامیاب ہو گئے, یہی میرے لیے خوشی کا سبب ہے. اور اللہ کے رسول کے پاس آپ کا بھی ہاتھ ہو, میرا بھی ہاتھ ہو. اللہ کے رسول ہم سب کو ایک ساتھ جنت میں لے جا رہے, وہ مزہ آ جائے گی. اس لیے آج سب نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے, انشاءاللہ اپنے آپ کو بنائیں گے, زندگی کو پیارا بنائیں گے. کب تک کھیلنا کودنا, یہ زندگی کے اندر اونچ نیچ اٹھان اوٹ پٹان, اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.